السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واجمعین، اما بعد۔ دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع توبہ و استغفار سے دنیا و آخرت میں کامیابی ہے۔ آج رمضان کی 13 تاریخ ہے، گویا ماہ رمضان کے دوسرے دہے کا آغاز ہو چکا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَتُهُ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَتُهُ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ اس ماہ کے پہلے دہے میں رحمت ہے، دوسرے دہے میں مغفرت اور آخری حصے میں دوزخ سے نجات۔ گناہ بشریت کا عنصر اور تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن کی تعریف میں یہ نہیں فرماتے کہ وہ بندگی کی راہ پر آنے کے بعد کبھی پھسلتا ہی نہیں، بلکہ اس کا وصف یہ قرار دیا کہ وہ پھسل پھسل کر اسی راہ پر آتا ہے جو اس کے رب نے اسے دکھائی ہے۔ توبہ کے لغوی معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ توبہ کے مفہوم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ بندے سے جب کوئی اللہ کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو وہ اپنے اس عمل پر نادم و شرمندہ ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم مصمم رکھتا ہو۔ گناہ کے بعد بندے کا خدا سے توبہ کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اب وہ سرکشی سے باز آ کر طریق بندگی کی طرف لوٹ آیا ہے اور اپنے کیے پر پشیمان ہے۔ ایک سچا مومن اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کرتا، عذر اور تعویلیں نہیں تراشتا، بلکہ بھول چوک ہوتے ہی شرمندگی کے ساتھ اپنے رحیم و کریم آقا سے معافی مانگتا ہے، بار بار توبہ و استغفار کرتا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر آدمی گناہ گار و خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جسے اپنے گناہوں کا احساس و اعتراف ہو۔ ندامت کے 2 آنسو بندے کو اللہ سے قریب کر دیتے ہیں، اور یہی چیز اللہ کو محبوب و مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو، لیکن یہ توبہ خالص توبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ۔ کسی گناہ کو ہلکا یا چھوٹا سمجھ کر بار بار انجام دینا بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، وہ چھوٹے گناہ جنہیں لوگ ہلکا سمجھتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ ان کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ رواہ نسائی۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ حساب لینا چاہیں گے تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ توبہ کے 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی، بندہ دل کی گہرائیوں سے اپنی غلطی کا اعتراف کرے اور اللہ کے آگے شرمندہ ہو۔ دوسری، وہ اس غلط کام سے باز آ جائے جس کا اب تک وہ مرتکب ہوا ہو، اس بات کا اپنی طرف سے پکا ارادہ کرے کہ اب وہ یہ غلط کام پھر کبھی نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ توبہ کے معنی سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ توبہ میں 6 چیزیں شامل ہونی چاہیے۔ 1، جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو۔ 2، جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کرے۔ 3، جس کا حق مارا ہو اس کو واپس کرے۔ 4، جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگے۔ 5، آئندہ کے لیے عزم کرے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا۔ 6، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے۔ کشاف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے ہاں معافی صرف ان بندوں کے لیے ہے جو قصدن نہیں بلکہ نادانی کی بنا پر قصور کرتے ہیں، اور جب آنکھوں پر سے جہالت کا پردہ ہٹتا ہے تو شرمندہ ہو کر اپنے قصور کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ایسے بندے جب بھی اپنی غلطی پر نادم ہو کر اپنے مالک و آقا کی طرف پلٹ آئیں تو اس کا دروازہ کھلا پائیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں معافی ان بندوں کے لیے ہے جو عمدن و قصدن نہیں بلکہ لا علمی و نادانی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں، اور معاً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسی توبہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے پلٹنے پر اس شخص کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے جس نے اپنی اونٹنی صحرا میں کھو دی ہو، جس پر اس کی زندگی کا سارا سامان ہو، وہ تلاش کر کے نا امید ہو گیا ہو، اس حالت میں اسے نیند لگ گئی ہو، اور جب نیند سے جاگے تو اس کی اونٹنی سامنے کھڑی ہو، اس وقت انتہائی مسرت میں وہ خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن انتہائی مسرت کے عالم میں اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ۔ بخاری و مسلم۔ گویا بندے کو اپنی غلطی کے اعتراف پر جو ندامت ہوتی ہے اور وہ اس پر اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ زمین سے آسمان کے برابر یا صابن کے جھاگ کے برابر ہوں، 99 بلکہ 100 قتل بھی کر دیے ہوں، اس کی شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کے باعث اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ وہ غفور الودود ہیں، اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ جنگی قیدی گرفتار ہو کر آئے۔ ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا شیرخوار بچہ چھوٹ گیا تھا۔ وہ ممتا کی ماری ایسی بے چین و بے قرار تھی کہ جس بچے کو دیکھتی سینے سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حال دیکھ کر صحابہ اکرام سے پوچھا، کیا تم لوگ یہ توقع کر سکتے ہو کہ یہ ماں اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے اسے آگ میں جھونک دے گی؟ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں، خود پھینکنا تو درکنار، وہ اپنے آپ گرتا ہو تو یہ اپنی حد تک اسے بچانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گی۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا رحم اپنے بندوں پر اس سے بہت زیادہ ہے جو یہ عورت اپنے بچے کے لیے رکھتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ نبی کا خاص انداز تفہیم ہے کہ موقع و محل کے اعتبار سے بات اس طرح ذہن نشین فرما دیتے ہیں کہ واقعہ نظروں کے سامنے ہو رہا ہو، مگر توبہ ان کے لیے نہیں ہے جو اپنے خدا سے بے نیاز و بے خوف ہو کر تمام عمر گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، اور پھر عین اس وقت جب کہ موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہو معافی مانگنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل التوبۃ ما لم یغرغر، ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ ترمذی۔ یعنی اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ آثار موت شروع نہ ہوں۔ توبہ کرنا اہل ایمان کی مستقل صفات میں سے ہے، اور یہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ دن میں کئی بار توبہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ مجھے دیکھو، میں دن میں 100 بار اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ یہی بار بار کی توبہ اور یہی رہ رہ کر خدا کی طرف قطب نما کی سوئی کی طرف پلٹنا اور ہر لغزش کے بعد وفاداری کی راہ پر واپس آنا ہی ایمان کے دوام و ثبات کی ضامن ہے، ورنہ انسان جن بشری کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، ان کی موجودگی میں تو یہ بات اس کے بس میں نہیں کہ ہمیشہ لغزشوں سے پاک رہے اور کسی بھی وقت اس پر غفلت و نسیان طاری نہ ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو اس طرح بشارت دی کہ تم رات میں گناہ کرتے ہو، دن میں گناہ کرتے ہو، مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسا ہی جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنے کو حرام سمجھو۔ اے میرے بندو،
تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں ہدایت دوں، پس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں کھلاؤں، پس مجھ سے روزی مانگو، میں تمہیں روزی دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میں سے ہر ایک بے لباس ہے سوائے اس شخص کے جس کو میں پہناؤں، پس تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں ایک کپڑا لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم رات اور دن میں گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، پس مجھ سے معافی مانگو، میں تمہیں معاف کروں گا۔ ان ابو ذر غفاری، رواہ مسلم۔ ناظرین اکرام، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا بالکل اللہ کے اختیار میں ہے، جسے چاہے معاف کریں اور جسے چاہے سزا دیں۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ البتہ اللہ کا فضل اس کی حکمت سے وابستہ ہے، وہ حکیم ہے، اس لیے اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر دیتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی، اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اس کو اسی بنا پر رد کر دیتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کی سی تھی مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہ تھا۔ اس طرح وہ سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے اور جس کے پیچھے شرمساری کے بجائے مزید ارتکاب جرم کی خواہش موجود ہو، اور معافی بھی اس قصور پر دیتا ہے جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمدہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم کے لیے بھی خدا کے پاس مایوسی و نا امیدی کا کوئی موقع نہیں، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا معترف ہو، اپنی نافرمانی پر نادم اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ توبہ کرنے والوں کو دنیا و آخرت میں خوشخبری سنائی گئی۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت 66، سورہ اعراف آیت 96، سورہ ہود آیت 52 اور سورہ نوح آیت 13 میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی۔ جیسے حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، میں تم پر آسمان کے دہانے کھول دوں گا اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کروں گا، مجرم بن کر بندگی سے منہ نہ پھیرو۔ اس سورے میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا گیا، لوگو تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تمہیں ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 3۔ توبہ کرنے سے آسمان سے برکت والی بارش نازل ہوتی ہے اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے جو دنیا و آخرت میں خیر کا باعث ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے معافی مانگو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 13۔ توبہ کرنے کے بعد اللہ پر یقین رکھے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ پچھلے گناہوں کو یاد کرنا، ان سے لذت محسوس کرنا بھی گناہ جیسا ہے۔ توبہ صرف اس نیت سے ہو کہ وہ اللہ کے احکام کی اس نے نافرمانی کی، ورنہ کسی گناہ سے اس لیے گریز کرنا کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے یا معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے یا پھر مالی نقصان کے ڈر سے گناہ سے باز آ جانا توبہ کی تعریف میں نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ آدمی کو جس لمحہ یہ احساس ہو جائے کہ اس سے اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوئی ہے، اسی وقت توبہ کرنی چاہیے، اسے ٹالنا مناسب نہیں۔ توبہ کر کے بار بار توڑتے چلے جانا
توبہ کو کھیل بنا لینا، اس گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ توبہ کی اصل روح گناہ پر شرمساری اور بار بار کی توبہ شکنی اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ندامت نہیں ہے۔ عزم کے باوجود اگر بشری کمزوری کے باعث گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پچھلے گناہ تازہ نہ ہوگا، البتہ اسے بعد والے گناہ پر اثر نو توبہ کرنی چاہیے، اور پھر زیادہ سختی کے ساتھ فیصلہ و عزم کرے کہ اب تو وہ دوبارہ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہر مرتبہ جب معصیت یاد آئے تو توبہ کی تجدید کرنا لازمی نہیں، البتہ اس کا نفس اپنے گناہ پر لطف اندوز ہو رہا ہو تو اسے بار بار توبہ کرنی چاہیے، یہاں تک کہ گناہوں کی یاد اس کی لذت کے بجائے شرمساری کا موجب بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرے اور معافی مانگ لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہا تو وہ دھبا بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسی حالت کا نام رین ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ مطففون۔ اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور اللہ سے بار بار توبہ کرنے سے تقرب الی اللہ کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بدبخت ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہ معاف نہ کرائے۔ ابھی وقت ہے، لوٹ آؤ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی طرف، وہ ہماری توبہ کا منتظر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔